أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وصلى الله على النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سے چوتھا قانون شروع ہوا تھا. اس قانون کا نام کیا تھا جی؟ حقوق ما بین الاقوام، یعنی خارج الریاسہ، ریاست سے خارجی وزارت داخلہ، اس کے قانون تھے. کیونکہ اس نے مسلم معاشرے کی تصویر بن کر باہر نکلنا ہے تو اپنے حقوق کی پوری پاسداری ہو. داخلی حقوق کی پاسداری تو کرنی ہی ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہی ہے نا، اور خارجی کچھ حقوق ہوں گے جو باہر جا کر ضرورت پڑیں گے، ان کے معاملے میں بھی تقوی اللہ سے ڈرنا. تو جی یا ایھا الذین آمنوا سے اس کی شکیں شروع ہو گئی تھی، اذا ضربتم فی سبیل اللہ. اور ویسے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر قانون کی 7 شکیں تو ہوں گی. اچھا یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو قانون ہے، قانون نمبر 4، یہ کون کون سے حکم پر مرتب ہو رہا ہے؟ تقوی کے جو حکم فطرت کے آئے تھے سورۃ البقرہ میں، انہی پر مرتب ہو رہا ہے. کون کون سے جی؟ تو یہ 3 قانونوں پر مرتب ہو رہا ہے، 3 احکام پر مرتب ہو رہا ہے. کیونکہ اس کی نشانی کس طرح آپ بتائیں گے کہ 1 2 اور 3 یوں کرنا تھا نا، کہ یعنی 1 پر جو حکم مرتب ہیں وہ 2 ہیں، یعنی 2 قانونوں پر جو حکم مرتب ہے وہ 1 ہے. 1 کو اس طرف رکھیں، اور پھر تیسرے قانون پر جو حکم مرتب ہے وہ 2 ہیں، 1 کے بعد 2. اور اسی طرح چوتھے قانون کے اوپر جو حکم مرتب ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 1 2 اور 3. سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر آگے آتا ہے 3 کے بعد 4. تو 4 جو ہے کیا چیزیں ہوں گی؟ اصناف 4. تو حکم کون سا بچا ہوا ہے پیچھے؟ 5واں، کیونکہ چوتھا تو لگ رہا ہوگا نا جی. تو 5واں حکم مرتب ہوگا تو اس پر 4 چیزیں لگے گی، 1 2 3 4. کیوں کر کے میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی تاکہ جو ترتب یہاں مشکل ہوتا ہے اس مقام پر آ کر ترتب میں ذہن گھوم جاتا ہے. یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہے، تحفہ ہے. سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے ہمارے ذہن میں یہ ہمیں سمجھا دیا کہ اس طریقے سے آپ نے ضبط کرنا ہے. وجہ الضبط جی، ان الذین توفاہم الملائکہ، یہ اسی قانون کی شکیں تھی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی قانون کا حصہ ہے کہ جب تم سفر کرو گے تو اہم الامور کیا تھا جی؟ نماز. اور نماز کیا تھی آپ کو بتایا ہے جی؟ وہ عبادت کا 5واں حصہ تھا. 5ویں تفصیل جو تھی نا عبادت کی، اس کے اندر وہ باقاعدہ حصہ بن کر آئی تھی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ حصہ تھی. تو چونکہ نماز کا خیال باہر بھی کرنا ہے اندر بھی کرنا ہے، ہم تو نماز کو نعوذ باللہ ہلکا سمجھیں اور اللہ کریم تو اسے اہم سے اہم بناتے ہیں. تو لہذا یہاں اللہ کریم نے اس کا قانون بھی بتایا کہ ظاہر ہے جب تم باہر جاؤ گے تو سفر میں جاؤ گے. سفر کبھی کبھی بڑا سفر ہوتا ہے، کبھی چھوٹا سفر ہوتا ہے. بڑا سفر کتنا ہوگا، چھوٹا سفر کتنا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعین کر کے دیا ہے. ان کنتم علی سفر، قرآن تو صرف یہی بات کہتا ہے. اور پھر قرآن نے دوسرا اشارہ کس طرح کیا، یہ آپ نے آیت کو اب سمجھنا ہے جی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ،
تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ کچھ کم کرو نماز میں سے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر کم کرنے سے کیا مراد ہے؟ تعداد رکعات کم کرنا یا قرات کم کرنا، نماز کی جو ہے ظاہری ارکان کو کم کرنا یا اس کے داخلی ارکان کو کم کرنا؟ کیا مطلب ہے جی ان تقصروا من الصلاۃ؟ قرآن نے تو واضح لفظ بولا۔ اب یہاں پر امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرو 4 ہیں تو وہاں پر مختصر قرات کرو، اور اگر 2 ہیں تو پھر تو ظاہر ہے مختصر ہی ہو گئی 4 کے بجائے 2، اور اگر 4 ہی پڑھنی ہے، مثلا سفر تام نہیں ہے وہ جو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کی ہے، تو پھر قصر سے کیا مراد ہوگی؟ ایک چھوٹا سفر ہے 48 میل سے کم مثلا، تو اس میں قصر سے مراد بھئی کیا ہے جی مختصر قرات کرنا۔ یہ اب امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول ہے۔ لیکن دیکھیں نا جی یہاں قصر لفظ کے اندر ہم توجہ کریں کتاب اللہ میں کہ دیکھو قصر سے کون سا قصر مراد ہے؟ ایسا قصر جس کو تھوڑا کرنے سے گناہ ملتا ہو اور سفر کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہو۔ دیکھو لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، لا جناح یعنی لا جناح کی باتیں وہاں آتی ہیں جہاں پر یہ شک پڑتا ہے کہ گناہ تو نہیں ہے۔ اچھا قرات مختصر کرنے پر یہ خیال تو نہیں آتا کہ گناہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سفر سے مراد قصر ارکان جو نماز کی حایت کو بدلتے ہیں، یعنی 4 کے بجائے 2 کرنا۔ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کچھ کم کرو نماز میں۔ اچھا جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں 4 کے بجائے 2 کرنی ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، یعنی آدھا کرنا ہے۔ کم کرنا ہے، کم کتنا کرنا ہے؟ اب سوال یہ ہوگا کم کتنا کرنا ہے؟ اب آگے جب ہم پڑھتے ہیں صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ اللہ کریم نے بتایا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، وہاں اللہ نے 2 رکعتیں بتائی کہ ایک رکعت پڑھ کر ایک جماعت چلی جائے، پھر دوسری رکعت پڑھ کر دوسری جماعت چلی جائے۔ تو اس سے تو ثابت ہوا قصر بھی کرنا ہے اور 2 بھی پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے قصر 2 کا ہوتا ہے۔ اب 2 کا جو قصر ہوتا ہے وہ 4 رکعتیں ہوں تو 2 سمجھ آ گئی بھئی ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ، یہ قرآن سے فقط ثابت ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیں گے، باقی اسی طرح ہے 4 کے بجائے 2 کرنی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ 3 کے بجائے 2 کیسے کریں؟ اب آگے جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں صلاۃ الخوف کی 2 رکعتیں، 3 کے اندر بھی کیا قصر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اچھا 3 کے اندر اگر قصر کریں تو 2 بنتی ہیں، 2 بنے تو پھر ظاہر ہے وہ 3 کی قصر نہیں، وہ تو 4 کی قصر ہے۔ اچھا اگر 3 کی قصر کرے تو پھر ارکان کو آدھا آدھا کرنا پڑے گا، نہیں پتہ چلے گا یہ رکن اس آدھ میں 1.5 رکعت تو ہوتی نہیں ہے، 1.5 رکعت کیسے بنائیں بھائی، کس رکن کو کہاں شامل کریں، پھر کیسے اس کو نماز توڑ۔ لہذا یہ کتاب اللہ اس بارے میں ہمیں نہیں بتا رہی تھی، اور کتاب اللہ نے ہمیں 2 رکعتیں بتائیں اور قصر کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے قصر کا حکم وہاں ہے جہاں قصر ہو سکتی ہے، قصر کا حکم وہاں ہے جہاں ہو سکتی ہے۔ اب صبح کی 2 رکعتیں اس میں قصر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے آگے 2 رکعتیں بتائی ہیں، تو صبح کی قصر ہو نہیں سکتی، تو پھر مغرب کی بھی قصر نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 جو پڑھنی ہے تو پھر 3 کی بھی قصر نہیں ہے، جس طرح کے 2 کی قصر نہیں، کیونکہ 2 تو قصر مقصورہ چیز ہے کہ یہ قصر شدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے صبح کی جو 2 رکعتیں ہیں تو وہ جو ہے پوری پڑھنی ہے، اور قصر پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھنی ہے، تو پھر 3 کی قصر بھی 2 ہونی چاہیے تھی، پھر وہ 3 کی تو ہے نہیں، وہ تو 4 کی ہے، لہذا قصر مقرر ہوئی کہ سفر کے اندر صرف 4 والوں کی قصر ہے۔
اب 4 کہاں سے آئی تھی، 2 کہاں سے آئی تھی، 3 کہاں سے آئی تھی؟ یہ تو قرآن پاک میں براہ راست موجود نہیں ہے نا۔ براہ راست نماز کا حکم ہے، اقامت صلاۃ کا حکم ہے، یحافظون دائمون خاشعون کر کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لہذا یہ ہم نے 2 اور 4 اور 3 اپنے نبی سے لے لی، اور قصر ہم نے قرآن سے لے لی۔ جب قصر قرآن سے ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل بھی قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو ان روایات جن کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں تعداد رکعات کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے ان کا اشارہ بھی بطور قصر کے یہاں آ گیا کہ نہ آ گیا؟ یہاں آ گیا جی۔ اب مغرب کی 3 رکعتیں ہمارے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر شریعت اللہ نے ناقص، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی شریعت میرے نبی کے طریقے پر نہ بنائے اس کی شریعت ناقص ہے، وہ کمزور ہے۔ میری شریعت تام یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو گویا قرآن پاک تو ناقص نہ ہوا، قرآن پاک نے تو پورے قانون بتا دیے۔ اگر آپ کہیں جی قرآن ہمارے ہر سوال کا جواب نہیں دیتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ پوچھے بھئی میں حلالی ہوں یا حلالی نہیں ہوں، یہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے جی؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ قرآن ناقص ہے، یہ منکرین حدیث کو جواب دے رہا ہوں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تعداد رکعات نہیں بتاتا تو قرآن ناقص ہے؟ نہیں جی، قرآن نے حلالی ہونے کے قانون بتا دیے، ان قانونوں کے مطابق جو ہوگا وہ حلالی ہوگا۔ اور نماز کا حکم دے دیا، پھر اس کے نماز کا طریقے کے لیے ہم نے پوچھا تو قرآن نے جواب دے دیا، قانون دے دیا کہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو قرآن ناقص تو نہ ہوا، قرآن تو کامل ہوا۔ قرآن کو ناقص کہنے والے منکرین حدیث ہے کہ قرآن بھائی نظام حیات تو نہیں ہے، تو قرآن نے تو جامع قانون بتا دی۔ اب مثلا آپ کو کافر کہنا ہے یا مسلمان کہنا ہے؟ منکر حدیث کو کافر کہنا ہے یا مسلمان کہنا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے جی۔ اب منکر حدیث ہمیں مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن اس کا جواب دے رہا ہے جی۔ تو پھر قرآن نے براہ راست اس کا جواب نہیں دیا، تو اصول تو بیان کر دیے نا جی کہ ما انزل اللہ پر جو ایمان لائے، اطاعت اللہ کرے و اطاعت الرسول کرے تو وہ مومن ہے۔ یہی جواب ہے نا، یعنی قرآن جامع، قرآن ہمارے سوالوں کے بھی تابع نہیں ہے لیکن جواب پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے رب ہے، نعوذ باللہ اللہ کریم ہماری خواہشات کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہے نا کہ اللہ سے ہم جو بھی سوال کریں ہماری مرضی کا جواب آئے، نہ اللہ کریم جواب جو دیں گے قانون کے مطابق۔ لہذا یہ سوال ختم ہوا کہ قرآن نے تعداد رکعات نہیں بتائیں، لہذا قرآن ناقص ہے۔ اگر قرآن کو کامل کرنا ہوگا تو پھر تعداد رکعات کو بھی چھوڑو، نماز کو بھی سرے سے چھوڑو۔ پھر تو نماز والی آیتیں بھی گئی، وہ کہتے ہیں نظام حیات مراد ہے، نظام صلاۃ مراد ہے۔ پھر تو نماز سرے سے چلی گئی، نماز کی رکعتیں جب سرے سے چلی گئی تو پھر یہ آیت کیسے حل ہوگی کہ 2 رکعتیں یوں کر کے پڑھو؟ رکعتیں بھی ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن جواب دیتا ہے۔ اندھوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں اور اندھے بنے نہیں اور کتاب اللہ سمجھیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حدیث رسول اللہ کو، رسول اللہ کے فرامین کو بھی اللہ نے شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے شریعت بنا کر دی، اللہ کے نبی بھی اسی کی اتباع کرے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا کہ 2 رکعتیں کہو، 4 کہو، 3 کہو، یہ اللہ نے حکم کیا نا، ما ینطق عن الہویٰ۔ یہ کہاں حکم کیا؟ جہاں حکم کیا وہی حدیث رسول اللہ ہے، وہ وحی خفی ہے۔ تو قرآن سے وحی جلی بھی ثابت ہے، وحی خفی بھی ثابت ہے۔ تو اب جب وحی جلی اور خفی ثابت ہو گئی تو تعداد رکعات پوری ہو گئی، تعداد رکعات کی تائید پھر قرآن سے پوری ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پر یہ مرحلہ بچ گیا کہ قصر ہم نے 2 کی کرنی ہے، 3 کی کرنی ہے یا 4 کی کرنی ہے، تو وہ مرحلہ بھی آپ کو بتا دیا کہ یہاں قصر صرف 4 کی ہی کرنی ہے، کیونکہ 3 کی قصر کرے تو وہ 3 کی نہیں بنتی، پھر وہ 4 بنتی ہے، کیونکہ قصر 2 رکعتیں اللہ نے خود متعین کر کے دی ہیں۔
تو دو کی کسر دو تو نہیں بنا کر دی، دو کی کسر تو پھر ایک بن، نہ دو کی ہے نہ تین کی ہے، یہ تو براہ راست قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اسی لیے اس انداز سے جب ہم استدلال کریں نا تو منکرین حدیث کو کوئی تبلیغ ہو کوئی وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، تاکہ نماز کا سرے سے ہی انکار نہ کرنا پڑے۔ وہ تو سرے سے نماز کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں جی کہ قصر بھی کرنی ہے نماز، اس کا مطلب ہے تو صحیح، قصر جو کرنی ہے تو پھر رکعتیں، اس کا مطلب ہے تو صحیح، پھر رکعتیں کہاں سے بنے؟ تو یہاں آ کر بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رکعتیں ہیں تو صحیح، کیونکہ اللہ نے جو دو کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے چار ہیں، تو پھر وہ چار کہاں ہیں؟ تو پھر یہاں بیچارے آ کر سہم جاتے ہیں۔ دیکھا جی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتا دیا، اور قرآن پاک نے اس کا ہمیں حکم دیا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ورنہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی کی کیا مطلب بنے گا؟ میری اتباع کرو، یعنی میں تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، کوئی جو قرآن میں ہوں گی وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جو بھی میں اس کے علاوہ دین کی بات بتاؤں تو وہ اللہ ہی کی باتیں ہوں گی۔ یہ میری اطاعت کرنا کوئی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اسی طرح مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جی پورا ہو گئی۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلا جب قانون شروع ہوگا تو وہاں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ منکرین حدیث کو سمجھاؤ۔ یہ جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں نا 5ویں پارے کا، یہ آخری آیت میں بھی پھر منکرین حدیث کے لیے مسئلہ بنے گا، وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ یہاں پر بھی آیتیں آگے آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ رسول کو الگ کیوں کیا جب کتاب پر ہی ایمان لانا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی تو قرآن کے لفظ زائد خامخواہ تو نہیں ہے نا، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ قانون شہادت اللہ جب آئے گا نا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر اس تقریر سے ثابت ہوا جی کہ نماز کے اندر قصر کرنی ہے، اور قصر بھی بالرکعات ہے، کیونکہ دو مقصورہ ہیں نا جی، تو پھر یہ ہے اذا ضربتم فی سبیل اللہ فی الارض، تو جس طرح خود رکعات حضر اور قصر کی الگ الگ ہے، تو حضر اور قصر کی تعیین بھی ہمیں رسول اللہ نے کر کے دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی سفر اور حضر کہاں ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کہاں تک نہیں ہوتا، کتنے کلومیٹر ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، کتنے، یہ بھی ہمیں نبی نے بتا کر دینا ہے۔ تو پھر پھنس جائیں گے جی منکرین حدیث، اور قرآن اس سلسلے میں ناقص تو نہیں ہے نا، قرآن نے ہمیں بتا دیا نماز بھی کرنی ہے قصر بھی کرنی ہے۔ پھر ہم نے پوچھا جی طریقہ بتائیں، قصر کا دو ہے تو پھر حضر میں کتنی پڑھنی ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، نبی سے پوچھو نا تو میں نبی بتا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم نبی کے اقوال کو بھی پوری پرکھ سے لیتے ہیں تاکہ صحاح اور ضعاف الگ الگ ہو جائے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، پھر ان میں سے ایک منکرین حدیث والا فرقہ ہے، یہ جہالت کے ہی کرشمے ہیں، کیونکہ استدلال کرنا اور نبی کی باتوں کو ڈھونڈنا ہے نا مشکل ہمارے، اس لحاظ سے تدبر کرنا پڑتا ہے نا، اور تدبر کا تعلق علم سے ہے۔ جاہلوں کے تو دماغی چکر جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ سرے سے منکرین حدیث نہ بنے تو کیا بنے جی، آ جاؤ جی۔ اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا تھا کہ آپ ایسے کام یا ایسی باتیں یا ایسے اصول نہ اپنائیں جس سے منکرین حدیث کی سہولت کاری ہوتی ہو، مثلا روایات میں غلو کرنا، جو صحاح نہ ہو ان کو صحاح کا درجہ دینا، جو صحاح نہ ہو ان کو دین مدین کا حصہ بنا دینا، جو حسن روایت ہے اس کو حسن تک رکھیں، جو صحیح ذاتی ہے اس کو صحیح۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ منکرین حدیث ہو، ہم ان کو غلو فی الحدیث سے منع کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں منکرین حدیث کی سہولت کاری تم کر رہے ہو، بری چیزوں کو، کمزور چیزوں کو، ضعیف چیزوں کو، جب آپ موضوع چیزوں کو دین کا حصہ بنائیں گے تو منکرین حدیث آپ پر چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ تو آپ لاجواب ہو جائیں گے، پھر منکرین حدیث کے فرقوں کو کوئی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ہم تو جی منکرین حدیث کا بھی خوب رد کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے
تعداد رکعات کا کثر قرآن بتاتا ہے اور اصل نہیں بتائی. اس کا مطلب ہے نبی اپنی طرف سے تو بولتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تعداد رکعات جو ہمیں نبی نے بتائی ہے. تو وہی جلیب کے ساتھ وہی خفی بھی حجت ہو گئی ہے، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں. اور پھر ساتھ بتاتے ہیں چونکہ وہ حدیث ساری وہ وحیم من اللہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں جوامع الکلم. تو اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ وہی ہوتی ہے. تو وہی کے دفاع میں پوری کوشاں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں جانچ اور پرکھ اتنی کر کے نشانیاں لگا کر ہم جانچ پرکھ کرتے ہیں کہ اس پر کافی ٹائم صرف ہوتا ہے، پھر اس پر تھوڑی محنت صرف ہوتی ہے، کیونکہ اگلا قانون آ رہا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط شہداء للہ، یہ قانون آ رہا ہے. تو اس قانون کے لیے ہم نے گواہی تو پوری کرنی ہے، انشاءاللہ بات وہاں آئے گی. تو اس کے لیے پھر یہ فن بھی ایک مشکل ہے، یہ مہارت حاصل کرنا بھی یہ جبلتاً مہارت ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں وضع کرنا پڑتا. یہ جو قانون وضع ہے نا یہ نشانیوں کے طور پر ہے، قانون نہیں ہے براہ راست جن کو آپ قانون کہہ سکیں، بلکہ یہ علم جو مدون ہے اپنی سہولت کے لیے اور نشانی کے لیے. لیکن یہ سہولت اور نشانی اس لیے ائمہ حدیث کے اپنے اپنے اصطلاحات آ گئی اسماء الرجال میں. تھا تو مشکل نہ، تو مشکل کا تعلق علم سے ہوتا ہے. پھر جاہلوں کو تو اسی میں عافیت نظر آتی ہے کہ ہم انکار ہی کر ڈالے سرے سے ساری چیز کا، اللہ یعوذ باللہ. بہرحال یہ ایسا معصوم اور کیا کہتے ہیں معصوم عن العقل فرقہ ہے کہ عقل ان کے پاس ہے نہیں، یا ایسا یتیم فرقہ ہے کہ بیچارے بات بات پر پھنستے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم سوائے قرآن کے کسی چیز کو نہیں مانتے، اور قرآن جب کہتا ہے کہ فلاں چیز کو مانو تو انکار کرتے ہیں، پھنس جاتے ہیں بیچارے. اور ایک آدمی ہمارے استادوں کے پاس آیا کہ نبی کی حیثیت یار ایک ڈاکیے کی ہے، نعوذ باللہ. ڈاکیے خط آ کر دے جاتا ہے نا، بس اب خط کو فالو کرو، خط کو پڑھو. نبی کی حیثیت اللہ کی طرف سے پیغامبر کی ہے، یعنی پیغام لے کر آنے والے، رسالت لے کر آنے والے. انہوں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، بس اب ان کیوں فالو کیوں کرتے ہو تم؟ ڈاکیوں کو تو فالو نہیں نہ کرنا چاہیے. تو استادوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ دیکھو اگر اس خط میں بھی لکھا ہوا ہو کہ اس کو فالو کرے تو پھر تو مجبوری ہوگی نا. تو اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو یہ کہے نا وہ بھی کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اور اس لینے میں اور چھوڑنے میں اللہ سے ڈرنا، کہیں جانچ پرکھ تمہاری پوری ہونی چاہیے. جی تو پھر لاجواب بات ہو گئی. جی آؤ ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ستائیں گے تمہیں کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، البتہ کافر ہیں تمہارے سری دشمن. ان خفتم ان یفتنا یعنی کسر سفر میں کرو، پہلے فرمایا کسر کرو سفر میں، پھر فرمایا ان خفتم اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں تو کیا کریں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ آگے درمیان میں آ گیا ان الکافرین جملہ تاکیدیہ کہ کافر نے تمہارے بارے میں اچھا نہیں سوچنا، لہذا پرخطر تو رہنا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اگر تمہیں خطرہ ہو اور آپ بھی اس کے اندر ہوں یعنی امام بھی ہو، فَأَقَمْتَ تو آگے جزا ہے. پچھلی جزا یہ اس کے ساتھ نہیں لگتا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو نا اور سفر میں بھی ہو تو تم قصر کرو، ورنہ ویسے قصر نہ کرو. تو اب منکرین حدیث کہیں گے ویسے قصر نہ کرو، لیکن بیچارے پھر بھی پھنس جائیں گے. ہم کہیں گے اچھا چل کس چیز کی قصر؟ تو وہ کہے گا ان رکعات کی قصر جو رکعت حدیث میں موجود ہے. پھر بیچارہ پھنسے گا تو صحیح. لیکن یہ دھیان کریں قرآن کے الفاظ کی طرف، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر یہ شرط ہوتی اور جزا پچھلی بات ہوتی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ تو پھر اس کا انداز تو کوئی اور ہوتا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. تو درمیان میں جزا آ رہی ہے، شروع اور آخر میں شرط لگ رہی ہے.
جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے۔ جب اس کی جزا آگے موجود ہے تو پھر خواہ ترتیب کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے اس کو دوسری آیت میں جزا کو کیوں بیان کیا، کیونکہ درمیان میں وہ تاکید بتانے مقصود تھی کہ تمہارا خوف کرنا یہ دین کے مطابق ہے، کہ دشمن سے باخبر رہنا ہے تم نے، کیونکہ ریاست کے قانون بیان ہو رہی ہیں، بین الاقوامی قانون بیان ہو رہے ہیں، تو بین الاقوامی قانون میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں نہ جانا پڑتا بین الاقوامی پلیٹ فارم پر، تو وہاں پر خطرہ تو پرزور رہنا چاہیے نا، کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا فاقمت لهم الصلاۃ، آگے آ رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اگر زور لگائے بھی صحیح نہ کوئی اشارہ، ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیت کے ساتھ اللہ نے اس شرط کو بھی ٹچ کیا، حالانکہ جزا تو آگے ہے، پچھلی آیت کے ساتھ ٹچ اس لیے کیا کہ کسر در کسر کا اشارہ ہے، کہ اگر تم خوف کرو تو پھر کسر کچھ زیادہ بھی ہے۔ وہ کیسے زیادہ ہے کہ عام حالت کی طرح 2 رکعتیں نہیں پڑھنی، پھر خاص حالت کی طرح 2 رکعتیں پڑھنی۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ٹچ کرنے کا نقطہ بھی باہر نکل آیا جی، کیونکہ قصر کے بہت سارے افراد ہو گئے کہ کتنا قصر کرنی ہے جی، یہ قصر کرنی ہے، یہ قصر کرنی ہے۔ اور وَإِذْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، ایک اشارہ دقیق اگر امام شاہ ولی اللہ کی بات کو بھی درمیان میں لیں کہ ویسے بھائی لمبی لمبی قرات کرنا تو نبی کا طریقہ ہے، اور نبی کے طریقے کو خواہ مخواہ چھوڑنا تو اچھی بات نہیں ہوتی نا، وہ جناح میں شامل ہوتا ہے، کسی گناہ تو گناہ میں شامل ہو جائے گا، تو لہذا عام حالات میں تم لمبی لمبی قرات کرو جہاں جہاں میرے نبی نے کی ہے، اور جب تم سفر میں ہو تو چھوٹی قرات کرنا، وہ سفر چاہے چھوٹا ہو یا سفر چاہے بڑا ہو، اذا ضربتم فی الارض کے افراد کے اندر وہ بھی داخل ہو جائے گا، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم سفر کرو تمہارے اوپر قصر کرنے کی گناہ نہیں ہے، سفر کتنا ہو، دونوں فردوں کو شامل ہو گیا۔ ایک سفر ہے چھوٹا جو شرعی حدود کا سفر نہیں بنتا، لیکن سفر تو ہے نا، کچھ تو ہے نا، سفر 48 میل نہ بنا 47 بن گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ ہیں، ہم ان کو آسانی کے لیے اپنے میلوں کے اندر کنورٹ جب کرتے ہیں تو 78 کلومیٹر بن جاتا ہے اور 48 میل بنتا ہے۔ تو فرض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حد یہ وحی خفی کے مطابق ہے، اس سے کچھ مدت پہلے 1 کلومیٹر پہلے 1 میل پہلے بھی تو اسی طرح قصر بنتا ہے، اسی طرح سفر بنتا ہے جس طرح کہ وہ سفر ہے، لیکن یہاں تک ہم نے قصر نہیں کرنی، وہاں قصر کرنی ہے، کیونکہ نبی کی اتباع بھی تو پوری کرنی ہے۔ تو پھر یاد رکھنا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ کو یہ چھوٹا سفر بھی شامل ہو گیا کہ وہ بھی سفر ہے اور تم قصر کرو، قصر قرات مراد ہے، یعنی صبح کی نماز میں 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طریقہ سے ہٹ کر ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے ہیں۔ جب سفر کے دوران پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے مطلق جواز تو ثابت ہو گیا نا، عام حالات میں بھی بندہ پڑھ تو سکتا ہے، جائز تو کسی نے کیا ہے، لیکن اولا اور سنت طریقہ کیا ہے کہ فلاں فلاں صورتیں پڑھیں، فلاں دن پڑھیں، یا لمبی لمبی کر کے قرات کریں۔ تو امام شاہ ولی اللہ کا قول جی ہے وہ بھی اس آیت کی وسعت کی وجہ سے اس کے افراد بن کر شامل ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں جی ہم کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، اگر جناح والی بات ہو لی جائے جس میں اسپیشل گناہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر قصر رکعت مراد ہے، یا جناح سے خلاف اولا مراد ہے تو پھر قصر قرات بھی اس کا فرد ہے، ضربتم کے اندر چھوٹا اور بڑا سفر دونوں اس کے فرد بن گئے۔ آ جاؤ جی، اب یہ ہے آیت مشکل، لیکن میں نے آپ کو بحث کر دی، انشاءاللہ اس طریقے استدلال سے منکرین حدیث کہیں پھنسنے والے آپ کے سامنے جو ہے نا کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ پھنسنے والے ہی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب آپ ان میں ہوں تو ان کو نماز قائم کرائیں۔ اقامت الصلاۃ آ رہی ہے بھائی، اقامت الصلاۃ سے مراد نظام صلاۃ ہوتا ہے، اگر نظام صلاۃ مراد ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اقامت کرائیں نماز کی ان کے لیے،
فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو نماز سے مراد ہم نے کہا تھا ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ بأقوال مخصوصہ کا نام نماز ہوتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ نظام حیات مراد ہوتی ہے۔ اب یہاں کس کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ بأقوال مخصوصہ کا نام نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اقامت الصلاح کے ساتھ ہے جی۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ لے لیں اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب سجدہ کر لیں تو ہٹ جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ، تمہارے پاس سے۔ سجدہ کر لیتا ہے نا بندہ تو پھر سر اٹھا لیتا ہے، جیسے ہی سر اٹھائے نا تو یہ چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، کہاں کھڑے ہو جائیں جی؟ یہ دوسری جماعت کہاں کھڑی تھی؟ وہیں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ تھی وجاہ العدو، عدو کے سامنے، کیونکہ عدو کو انہی سے خطرہ تھا تو انہی کے سامنے جا کر انہی کے پہرے میں جا کر کھڑی ہو جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا، نظام صلاۃ تو نہیں ہے نا، یہ رکعات کے ادائیگی کا نام صلاۃ ہے نا۔ فَلْيُصَلُّوا، اب چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھیں۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ چاہے نمازیں پڑھیں تیرے ساتھ۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اب دوسری رکعت ہو گئی نبی کی اور ان کی پہلی رکعت ہو گئی۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو اب نبی دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور پچھلوں نے ایک ایک تو نہیں نہ پڑھنی، کیونکہ دوسرا قانون تو اسی طرح موجود ہے، اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اس قانون کو یہاں پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اور اسی طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اس قانون کو بھی یہاں پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جب اس قانون کو بھی پورا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری دو رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہے۔ تو اب پھر منکرین حدیث پھنس گئے کہ اس جماعت نے بھی ایک رکعت پڑھنی ہے، اس جماعت نے بھی ایک رکعت پڑھنی ہے، پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو یہ کہیں گے پڑھیں جی، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر پھنس گئے، حدیث رسول اللہ کے بغیر قدم نہیں ہٹا سکتے۔ تھوڑی سی تو کہیں گے نا ہاں پڑھیں، کیونکہ نبی نے جو دو پڑھی ہیں تو یہ پڑھیں، طریقہ کون سا کریں جی؟ پھر وہ اس کے لیے پھنس جائیں گے، حدیث رسول اللہ سے طریقہ مانگنے لگ جائیں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا خِشْتِ اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا وقت دیوار کج، جب کوئی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے نا پھر سریا ستارے تک کیوں نہ چلے جاؤ نا، آسمان تک بلڈنگ بنا لو، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ریئل فیس اسلام کا آگے آ رہا ہے انشاءاللہ قانون، وہاں پوری خبر لیتے ہیں ان سارے درندوں فرقوں کی انشاءاللہ شہادت کے قانون میں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو چاہتے ہیں کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر حملہ کریں گے یک بارگی۔ اس کا مطلب ہے کافر کبھی بھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا، وہ ڈرتا ضرور ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں کہ اگر دو بدو کا مقابلہ ہونا تو پھر خواہ شب خون نہیں مارتے، بلکہ ظالم کے خلاف شب خون مارنا یا کوئی بھی طریقہ اپنانا تو وہ تو کسی طریقے سے بھی جائز ہوتا ہے۔ کسی کے ملک میں جا کر لڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو غفلت کے وقت میں جا کر پکڑو، بلکہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پہلے ان کو جا کر بتاؤ، سمجھاؤ، ان کو صبح جا کر اعلان کرو کہ لشکر اسلام آیا ہوا ہے، تمہیں 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔ یکبارگی رات کے وقت چھپ کر، یہ دو بدو کی لڑائی میں یوں نہیں ہوتا، آمنے سامنے کی لڑائی میں یوں نہیں ہوتا، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، کیونکہ بزدل ہے، مسلمان بہادر ہوتے ہیں، جاتے ہیں پہلے انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، پھر انہیں کہتے ہیں کہ اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو اس پر تمہیں کوئی ہم مجبور نہیں کرتے، یہ تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، پھر یہ مملکت چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا نظام نافذ کرنے کا اختیار ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ تو تم بھی یہاں رہو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس حفاظت کی عوض تم ہمارے کرایہ دینا، جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں،
اس کرائے کو آپس میں طے کر لیتے ہیں، جتنا بھی کرایہ ہوگا بس ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم ہمیں جزیہ دینا، یوں چلتے پھریں گے، اور ہم تمہاری بڑھ چڑھ کر تمہیں حقوق اور تمہیں فوائد دیں گے، پھر جو تمہاری مرضی۔ دونوں باتیں نہیں کرتے ہو تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو یہ ہے کہ لڑائی کرنی ہے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر ہیں کہ غفلت کے وقت حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی خیال کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، مِّن مَّطَرٍ مثلا بارش سے، او کنتم مرضا یا تم ہو بیمار۔ اللہ نے مِن مطر بتا کر یہ ایک عمومی سبب ذکر کر دیا، خصوصی سبب تو عزا کے کوئی بھی ہو سکتے ہیں جی۔ او کنتم مرضا یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ اتار کر رکھو اپنے ہتھیار۔ بارش کے اندر ہتھیار اٹھانا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی مجاہدین کو، کیوں جی کہ وہ جو تلواریں ہوتی ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے وہاں بھی کوئی نہ کوئی مالش ان کی کرنی پڑتی ہے، اوپر بارش لگ جائے تو پھر وہ ذرا اٹکنے لگ جاتی ہے، وہ چس نہیں دیتی جو پہلے دے رہی تھی۔ اسی طرح دوسرا جو آتشی اسلحہ ہو تو اس کے اندر تو ظاہر ہے پھر ویسے بھی پرزے زیادہ ہوتے ہیں، گریز شریز خوب لگا کر رکھی ہوتی ہے تو بارش ان کو ذرا نقصان دیتی ہے، تو لہذا اللہ کریم کے سمجھانے پر قربان کہ اللہ کریم کو تو پہلے پتہ تھا نا، اس لیے مطر کا اشارہ پہلے کیا۔ او کنتم مرضا یا تم ہو بیمار، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے نماز کے اندر، اس کا مطلب ہے اتنا اسلحہ تو ہونا چاہیے نا کہ جو مزدار ہو بندہ، صحت مند بندہ اس کو اٹھا سکے، پھر اس کی ٹریننگ تو ہو نا، ایسا نہ ہو کہ اسلحے کو آپ اٹھائیں اور اسلحہ آپ کو اٹھا رہا ہو، تو اس کی ٹریننگ اور کوشش اور محنت تو کرنی ہے نا۔ او کنتم مرضا ان تضعوا اسلحتکم، رکھ دو تم اپنے اسلحہ کو اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں تکلیف ہے۔ وخذوا حذرکم، ضروری ہتھیار پھر بھی لینا نہ بھولنا، اور تم اپنے بچاؤ کا سامان ضرور ساتھ لے لو، کوئی چاقو کوئی کاچو یہ اپنے پاس تو رکھ لو نا جی۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، کیونکہ اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، آخرت میں تو ہوگا پر دنیا میں بھی یوں ہے کہ وہ بیچارہ شام سے مارنے آ رہا ہوگا کہ دیکھو جی اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن آگے ذلت سے منہ کی کھائے گا کہ تمہارے پاس چھپا ہوا چھوٹا سا ہتھیار تو ہوگا نا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وقعودا۔ وزارت خارجہ کے قانون، اوے وزیر خارجہ یہاں سے یہ اسلامی وزیر خارجہ جا رہے ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شکل مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، اور قرآن کتنے اچھے اچھے قانون بتا رہے جی وزارت داخلہ کے خارجہ کے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وزارت داخلہ کے قانون نہیں وزارت خارجہ کے زیادہ بتا جی، حالانکہ پچھلے قانون میں آپ کو بتا گیا وہ ریاست کے قیام کے اندر وزارت داخلہ بھی آ جاتی ہے، اور قرآن خواہ مخواہ کے عہدے تو تقسیم نہیں نہ کرتا، یہ لوگوں کے فضول بنائے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ وزیر داخلہ ہے ریاست کے اندر رہتے ہوئے، ہر بندہ ریاست کے ایک فرد خاص ہے، لہذا اس کو ریاست کے حقوق پورے کرنے ہیں، پچھلے قانون میں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے کھڑے، وَقُعُودًا بیٹھے بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹے لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو چوتھا قانون ہے تین حقوق کے تین احکام فطرت پر مرتب ہے۔ تین احکام فطرت کے اندر حج تھی کہ نہیں تھی، اور حج کے اندر بھی یہی تھا نا، ذکر و استغفار اور یہ ساری چیزیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، دیکھا نا اسی پر مرتب ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس کو پورا قانون بنایا ہے، قانون کا ایک شک بنائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ شک ہے۔
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم خوف جاتا رہے تو بس نماز کو قائم کرو پچھلی چیزوں کے بغیر، یعنی بس صرف نماز کا قیام کرنا ہے، اب پیچھے ساتھ قصر نہیں لگانی، وہ قصر جو قصر الطریقہ ہو، اور اگر سفر ہے تو پھر قصر الرکعات بھی نہیں ہے اور قصر القراءت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی خیال کرنا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے، یا کیونکہ یہ بے شک یہ الگ بھی ہے اور پچھلے کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور وہ بھی وقت پر، یہ قانون کی ایک شک ہے۔ قربان جو جی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے پر اللہ کریم نے نماز کے اوقات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حافظوا علی الصلوات کے اندر اوقات کا ذکر کیا تھا ضمناً۔ وہ کہا تھا نا اوقات اور موقتات دو کی بات آئی ہے، وہ احکام تدبیریہ کے اندر داخلی احکام، داخلی ریاست کے داخلی احکام میں بھی تھا کہ نماز کی حفاظت کرنا، اور نماز کی اتنی حفاظت، یہاں پر نماز کا کہا گیا کہ وقت مقرر پر ہے، دونوں کے اندر اوقات کا ذکر ہے لیکن پیرایا اور انداز بدل کر ہے۔ وہاں ہے اتنی وقت کی پاسداری کرنی ہے، اتنی پاسداری کرنی ہے کہ جس کو اعلیٰ طریقے کی حفاظت کہتے ہیں، اولا تک، اعلیٰ تک حفاظت ہو۔ اور جب بندہ باہر ہوتا ہے نا اس وقت اعلیٰ اور اولا معاف ہو جاتا ہے، طریقہ کار، البتہ صرف وقت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پیرایا بدل کر بتا دیا، کیونکہ خارجی احکام آ رہے ہیں نا ریاست کے خارج میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سوال پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا بھی کہ نہیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دو جگہ اللہ نے اوقات کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کے اندر بھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے اندر بھی، وہاں بھی اسپیشلی حکم کر کے آیا تھا، کوئی تاکید زوائد کچھ نہیں تھا، اور یہاں بھی اسپیشل کر کے حکم ہے۔ تو یہاں بھی قانون کی شک بنائی ہے باقاعدہ، تو کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ جب گھر بندہ ہوتا ہے نا تو پورے طور پر بندہ حفاظت کر سکتا ہے، اعلیٰ اور اولا ہونے کی بھی۔ جبکہ بندہ خارج ہوتا ہے نا پھر اعلیٰ اور اولا معاف ہو جاتا ہے، پھر صرف وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع سوری کر لیتے تھے، ایک کو مؤخر کرتے دوسری کو مقدم کرتے تھے، مثلا ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، اور جو ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح عشاء کو مقدم کیا، مغرب کو مؤخر کیا، آخر وقت میں دونوں کو ملا کر پڑھا، جمع سوری پڑھی، دونوں اپنے اپنے جگہ پر ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب یہ اشکال بھی حل ہو گیا کہ جس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بغیر کسی عذر کے نماز کو جمع کیا تھا، بارش، بیماری وغیرہ کا عذر نہیں تھا، بارش بیماری کا عذر نہیں تھا تو جمع کیا، اس کا اگر یہی معنی لو کہ بھئی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہو، مثلا ظہر کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھ لو، ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پڑھ لو، ظہر اور عصر، اس کا اگر یہی معنی لو پھر تو قرآن کی آیت ضائع ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا مطلب ہے حدیث کے معنی میں آپ کو خلل واقع ہو رہا ہے، حدیث تو قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے اللہ کے نبی نے جمع کیا، عذر نہیں تھا، وجہ تو تھی نا، وجہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، وجہ کوئی بھی تھی جی، وجہ بارش کی نہ ہو، وجہ بیماری کی نہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو جمع کیا۔ اور پھر جمع کہاں کیا؟ اگر تو ویسے ہی جمع کرنی ہوتی تو پھر عصر اور ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے، پھر یہ کیوں کرتے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کرتے ہیں اور عصر کو مقدم کرتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کرتے ہیں کہ جو مغرب اور عشاء کو پھر کس وقت میں پڑھنا ہے؟ پھر تو اپنے طور پر پھر آپ کو وقت بنانا پڑے گا، حالانکہ یہ اوقات تو اللہ کے نبی نے نہیں دیے کہ جمع کرو تو ظہر میں دونوں پڑھ لو، جمع کرو تو مغرب میں ہی دونوں پڑھ لو، یہ اللہ کے نبی نے دیے ہے؟ کوئی اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیا۔ جمع کیے، اگلی طرف سے آپ خود ویلڈنگ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مغرب میں جمع کریں گے جی، عشاء کو چھٹی کر دیں گے جی، پھر ظہر میں جمع کر لیں گے جی، عصر کی چھٹی کر لیں گے جی۔ یہ پھر ویلڈنگ آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑتی ہے، جس سے قرآن کی مخالفت لازم آ جاتی ہے۔ ان الصلاۃ، وہ اللہ کے نبی نے کسی وجہ، عذر نہیں تھا کوئی، کون سا؟ بیماری اور
بارش کا عذر نہیں تھا، یعنی کوئی اور عذر تھا، اس پر جمع کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ وجہ کوئی بھی بن سکتی ہے جی، اور اس کی وجہ ساتھ حدیث پاک میں بھی اسی طرح آ رہا ہے، صحابی حلف لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ٹائم سے ہٹا کر نماز کو نہیں پڑھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی وجہ ہونا تو پھر بندہ جمع سوری بھی کر سکتا ہے۔ سفر کی وجہ نہیں تھی، بیماری کی وجہ نہیں تھی، یا اس حضر کے اندر ہی پڑی تھی، تو پھر سفر کے بغیر بھی جمع سوری کی گنجائش تو نکل آتی ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی ہونی چاہیے، وجہ تو کوئی ہونی چاہیے۔ کئی مسائل بن سکتے ہیں جی، خوشیاں غمیاں کئی ایسی آ سکتی ہیں جو بوجھل ہو جاتی ہیں بندے کی طبیعت پر، یا بندے کی زندگی پر، گزران پر غالب آ سکتی ہیں، تو اس وقت بندہ جمع کر لیتا ہے جی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن عمومی حکم قرآن کا ہے کہ جب گھر میں ہو تو پوری حفاظت سے پڑھنی ہے، ویسے نہیں اس کو نماز کو لگا دینا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون۔ اے وزارت خارجہ سنبھالنے والے، اے سفر کرنے والے، اے ملک سے باہر جانے والے، اے بین الاقوامی تعلقات رکھنے والے، لا تہنوا فی ابتغاء القوم، کسی بھی قوم کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارنا۔ کسی قوم کا پیچھا کرنا ہو، عام خلاصہ جات میں آپ یہاں پڑھیں گے نا کہ ترغیب الی القتال ہے، لیکن ترغیب الی القتال اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ یاد رکھیں جب یہ ربط آپ بیان کریں گے نا کہ قانون جو چل رہا ہے اس کے تحت ربط ہم نے بیان کرنا ہے، تو پھر یہ قتال کے علاوہ بھی ہوگی کہ کسی قوم، ورنہ اللہ کریم نے الفاظ اتنے وسعت والے کیوں بولے جی؟ اللہ کریم تو اللہ کے سمجھانے پر قربان، آیت کی وسعت ہوتی ہے اور وسعت کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، سمجھا جی؟ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، بس یہی چیز دور تفسیر میں مشکل ہے، جس کے لیے وہ سارا سال آپ کی محنت کرتا ہوں، اور جس کے لیے ابھی بھی کہتا ہوں کہ آیات کی فٹنگ یہ مرحلہ ہوتا ہے جی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارنا۔ اگر کوئی قوم خارجی قوم ہے جی، تم اس کے پاس گئے ہوئے ہو، تمہاری ریاست کی قوم نہیں ہے، باہر ہے، تو اس کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارنا، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ رہنا، اور خواہ کسی کو مارنا دھاڑنا بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی قانون کی شک پیچھے آ چکی ہے۔ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، كَمَا تَعْلَمُونَ، جس طرح تم ہوتے ہو۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے آرام ہوتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اتنا فرق یہ ہے تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں ہوتی۔ اللہ سے تم امیدیں اچھی رکھتے ہو اور وہ اللہ سے اچھی امیدیں نہیں رکھتی، تو وہ اس لیے ان کی تمہارا بے آرام ہونا اور ان کا بے آرام ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تم بے آرام ہوتے ہو اللہ کے نظام کے نفاذ کی وجہ سے، کیونکہ تمہیں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اور وہ بے آرام ہوتے ہیں اپنے ریاست کے قیام میں، تو پھر ان ہر جائز ناجائز کو وہ اپنائیں گے جی، اور تم نے تو صرف جائز کو ہی اپنانا ہے نا۔ اس لیے خیال کرنا کہ وہ اپنے ریاست کے قیام میں ہر جائز ناجائز کریں گے، ان کے بارے میں کسی سستی کا شکار نہ ہونا، کافی ہوشیاری سے۔ اس کا مطلب ہے وزارت خارجہ جب بھی کسی کو وزیر خارجہ بنا کر بھیجا جائے نا، تو وہ عام تام آدمی نہیں ہونا چاہیے، فقیہ النفس بھی ہو، امیر المومنین کی طرح او بہادر بھی ہو، امیر المجاہدین کی طرح پورا کا پورا چیف بھی ہو۔ تو ایسے بندے کو باہر بھیجنا چاہیے جو مرکب مزاج رکھتا ہو، ہر طرح کے مزاج میں اس کو مہارت ہو، تو اس کا مطلب ہے فنون حرب بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہمیں تو موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں تو کاروباروں سے فرصت نہیں، ہمیں تو دنیا زمین کے دھندوں سے فرصت نہیں، اللہ ہمیں کہاں بلندیاں دینا چاہتے ہیں جی۔
ان وکان اللہ علیما حکیما، قرآن پڑھ رہے ہو یہ اب تمہارا حق ہے، قرآن پڑھنے والا جاہلوں کی طرح نہیں ہوتا، اب اگلی زندگی تمہاری انقلابی ہونی چاہیے، الگ سی ہونی چاہیے، تم اس مقام تک پہنچ جاتے ہو جب کتاب اللہ پڑھتے ہو کہ تمہیں اللہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، آیات دے کر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ورنہ شیطان تمہیں اپنے پیچھے لگا لے گا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی دینا چاہتے تھے۔ اللہ کون سی بلندی؟ کیونکہ بلندی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، ذلتوں کے پیچھے ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں، ورنہ اگر برقرار رکھیں تو انشاءاللہ ایسی بلندی ملے گی، برکات کھلے گی آسمان و زمین کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہمیں سوچ تو نہیں ہونا، ہمیں اپنے اللہ کے کاموں میں، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں اور نافذ کرنے میں سر توڑ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور بہادری بھی کرنی ہے، بزدلی نہیں کرنی، عقل مندی اور ہوشیاری بھی کرنی ہے، بے عقلی بھی نہیں کرنی، قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، یہ ہمارے زندگی کا محور ہونا چاہیے اور مرکز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وقت سے پہلے تمہیں ملنے لگ جائے گا، چاہتوں سے پہلے تمہاری چاہتیں پوری ہونے لگ جائیں گی، یہ اللہ کے احسان ہیں، کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس لیے بھائی دوسرے دندے ان کو چھوڑ کر تو دیکھیں، حقیقی مزے لینا لگ جائیں گے، ڈپلیکیٹ مزے نہیں۔ ہاں جی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، او جی قانون کے ساتھ سکیں جب ختم ہوتی ہیں تو پھر کیا شروع ہوتا ہے جی؟ تشریح القانون، اور تشریح القانون کے کتنے حصص ہوتے ہیں جی؟ الحمدللہ جب یہ قانون پڑھا تو اللہ کریم نے بڑی آسان طرز ہمیں جو پہلے سمجھائی تھی وہی طرز برقرار رکھی، تشریح القانون شروع ہو گئی، اور تشریح القانون شروع ہوتی ہے تو پہلے تعیین الحقوق ہوتی ہے اور اس کے بعد تحدید الحقوق ہوتی ہے، اب یہ تعیین الحقوق شروع ہوئی، اور آپ کو یہ بھی بتایا نا ہر قانون کی جب تشریح شروع ہوتی ہے بڑی تاکید کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اسی طرح تھی نا، وہ پہلا قانون شروع ہوا یوصیکم اللہ، باقاعدہ لفظ وصیت تھا، دوسرا جب شروع ہوا تو اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تھا، اسی طرح اگلا قانون شروع ہوا تو اس کے اندر پھر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تاکید تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی طرح یہاں بھی تاکید کے صیغے سے شروع ہو رہی ہے، انا انزلنا، تشریح القانون تو یہ کیا ہے جی؟ تعیین الحقوق، انا انزلنا الیک الکتاب، اے میرے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی باہر جاؤ تو ان حقوق کی پاسداری کرو، اور باہر جانا بھی چاہیے، ہجرت کرنی بھی چاہیے تمہیں، ان حقوق اے اللہ کریم ہمیں کوئی مزید اس کی تشریح بھی بتا دے تاکہ ہم باہر رہیں یا اندر جائیں، جہاں بھی جائیں، خصوصاً جب باہر جاتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اللہ نے ہمیں حقوق کی تعیین کر کے دی، پھر یہ کام کرنا تمہیں معین کر کے دے رہا ہوں، یہ اللہ کریم کا احسان ہے جی۔ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب سچ کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ انصاف کریں، فیصلے کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو کچھ سمجھا چکا ہے اللہ آپ کو، اس کا مطلب جو کچھ آپ کو سمجھایا جا چکا ہے، قدم قدم پر فیصلے پیش آئیں گے، قرآن کو دیکھتے جانا۔ اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ تو جا رہا ہے باہر، تو باہر جا کر کیسے تو فیصلے کرے گا؟ اس نے کہا جی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ دیکھا جی تعیین الحقوق، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر تجھے صراحت کے ساتھ نہ ملے، کیونکہ موجود تو ہوتا ہے، بعض اوقات ظاہر نظر سے نہیں ملتا، باطن نظر سے ملتا ہے، جس کو کہتے ہیں ظاہر نہیں ثابت ہے، تو فرمایا میں حدیث رسول اللہ سے پھر امداد لوں گا، کیونکہ حدیث رسول اللہ ہی تو قرآن کی تشریح ہے، اور یہ وحی خفی ہے، وحی خفی کا تعلق وحی جلی کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قارور آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ فرمائے ان دونوں کے اندر تجھے نظر نہ آئے،
فرمایا اجتہد، پھر میں خوب کوشش کروں گا دونوں کو سامنے رکھ کر ان سے استنباط کروں گا. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب و یرضا. اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق نصیب فرمائی ہے جس سے اللہ خود راضی ہے. دیکھا جی، یہ خارجی کام کرنے کے لیے تعیین الحقوق ہے جی. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اب لگاؤ جی اس آیت کو، لا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ. اگر یہ ترتیب نہ ہو تو پھر خائنین کا ذکر کہیں بھی آ سکتا تھا، یہاں کیوں آیا تعیین الحقوق میں؟ تم جب ریاست سے خارج میں جاؤ گے نا، وہاں تو خائنین کی دنیا ہے، دنیا ہی خائنین کی ہے، کیونکہ ریاست اسلامیہ میں مومنین رہتے ہیں تو باہر خائنین رہتے ہیں. تو جب خائنین کے ساتھ تمہارا طور طریقہ ہوگا، قدم قدم پر تمہیں فیصلے لینے ہوں گے، قدم قدم پر تمہیں اپنے کچھ سمجھوتے کرنے ہیں، تو وہ کتاب اللہ کے مطابق کرتے جانا. اور خائنین یعنی دغا بازوں کی طرف سے جھگڑالو نہ بننا کہ جی اخلاق کے بڑے اچھے تھے اس علاقے والے، اور اخلاق کے اچھے ہوں، خیانت جو انہوں نے کر رکھی ہے دوسری طرف سے، تو خواہ خواہ ان کے حق میں نہ بولنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، دیکھتے رہنا قرآن میں کیا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. دیکھا جی، یہاں پر بندہ کہتا ہے واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان، میرے اللہ نے کتنے آسانی سے ہمیں سمجھایا ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اور بخشش مانگتا رہے اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. براہ راست اپنے نبی کو خطاب ہے، تو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ میں کیا ہوتا ہے جی؟ دوسروں کے لیے دعا مانگ. اور اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کل کتاب سے اگر مخاطب ہیں عام مخاطب کی طرف، کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اللہ نے ساروں کی طرف تو قرآن نازل کیا ہے نا، نبی پر براہ راست، اور باقیوں کی طرف نازل کیا ہے بواسطہ نبی. تو یہاں سے مخاطب بھی مراد ہو سکتا ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اسے کہا گیا کہ تو اپنی بخشش بھی مانگتا رہے، کیونکہ جب باہر جائے گا نا بہت سارے ایسے ناجائز امور سے واسطہ پڑ سکتا ہے، ہزار بچنے کی کوشش بھی کرے گا، کہیں نہ کہیں بے پرد مثلا عورتیں، یا باہر جب جائیں گے کفرستان کے اندر تو بد نظری تو سامنے کھڑی ہی ہے، جس کے بارے میں صاف قرآن کا حکم ہے طہارت تو حاصل ہوتی ہے تب جب نظر خراب نہ ہو. کہاں ذکر ہے جی؟ سورہ نور کے اندر کہ تزکیہ اور طہارت حاصل ہوتی ہے جب نظر میں حیا ہو اور پاک ہو. تو پھر بندہ ناپاک چل رہا ہو تو کیا خیال ہے؟ نماز ناپاک حالت میں پڑھ رہا ہے، بدن کو تو پاک کیا، تو روح تو روزہ رکھ رہا ہے تو اسی حالت میں، نماز پڑھ رہا ہے تو اسی حالت میں، اس کا مطلب پھر استغفار تو بنتا ہے نا. استغفار تو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ استغفار مانگتا رہے، بخشش مانگتا رہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ورنہ بھئی یہ آیت لگنے والی نہیں ہے اگر آپ اس انداز سے حل نہ کریں نا کہ یہ بین الاقوامی قانون کا بیان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دھوکہ رکھتے ہیں. یختانون انفسہم، اپنے جی میں دھوکہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے مت جھگڑ. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اللہ کو پسند نہیں ہے جو بھی دغاباز ہو، جو بھی گناہ گار ہو. کیا مطلب جی؟ کہ جب آپ باہر جائیں گے نا تو وہاں پر تو قانون ہی کفر کا چل رہا ہے، تو قانون کفر کا جب چلے گا تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو بھی حصہ لینا پڑے گا. تو پھر قانون کفر کے تحت رہ کر پھر حصہ نہ بننا ان کی عدالتوں کا، بلکہ اس وقت بھی قانون اپنے اپنانا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہمارے ملک کی مجبوری ہے، ہم یہ سفارتی بات نہیں مان سکتے آپ کی بین الاقوامی تعلقات میں. تو آپ کہیں ٹھیک ہے مجھے چھوڑو، پھر میں تمہارے ساتھ یہ سفارتی تعلق بھی نہیں رکھتا. یہ پکی بات ہے، یہ اللہ حقوق متعین کر کے دے رہے ہیں. باہر جو جاؤ گے نا یہ کام کرنا، صاف ان کو کہنا نا جی نا ہمارے سفارتی تعلقات اللہ کے بغاوت کی بنیادوں پر نہیں ہیں. بس صاف سی بات ہے. یہ ان کو اپنے قانون تبدیل کرنے چاہیے نا، نہ یہ کہ تم اپنے قرآن کو تبدیل کرو گے ان کے قانون کی پاسداری کی وجہ سے. یستخفون من الناس
کیوں انہوں نے قانون بنا رکھے اللہ کی زمین پر؟ زمین اللہ کی ہے، قانون انہوں کے برے ہیں۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور ان کو اللہ سے شرم نہیں آتی، وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب رات کو وہ مشورے کرتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت کام دوسرے نہیں ہوتے نا، رات کے وقت صبح کی پلاننگ کی جاتی ہے، تو چونکہ رات کے وقت پلاننگ کرتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ نے رات کا اشارہ کیا، ورنہ پلان وہ صبح بھی کر سکتے ہیں، تو اکثر الوقوع کے مطابق فرمایا اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ وہ مشورے کرتے ہیں رات کو اس بات کے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ایسی پلاننگیں کر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ سے کوئی حیا نہیں کرتے، ایسے قانون بناتے ہیں جس سے وہ لوگوں سے شرم ان کو نہ آئے، حالانکہ تو پھر بے شک میرے پیغمبر لوگوں کو توڑنا بھی پڑے نا اللہ کے لیے، تو ان کو توڑ دو اور اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے رہنا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں سنتے ہو، یہ تنبیہ کی ہے، ہاں سنتے ہو، انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ بنتے ہو جو ان کے جھگڑا ڈالتے ہو تم ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، اگر تم نے کتاب اللہ کے قانون سے ہٹ کر ان کا قانون اپنایا، یوں سمجھو تم ان کے حق میں جھگڑ رہے ہو، اللہ کے ساتھ ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر کون جھگڑے گا ان سے ان کے بدلے قیامت کے دن اللہ سے، اللہ سے پھر کون جھگڑے گا؟ اب دنیا میں تو تم ان کے یہ جھگڑے کی باتیں آ رہی ہیں، یہ قانون کی باتیں ہیں، کیونکہ قانون کے اندر کیا ہوتے ہیں جی؟ قانون کے اندر یا جدل قانون ہوتے ہیں یا عملی قانون ہوتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، تو عملی قانون کے لیے یستخفون آیا من اللہ من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور ہا انتم ہا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، عملی قوانین جو انہوں نے ملک میں نافذ کر رکھے، اور کچھ قانون ان کے جدلی قانون ہوں گے، تو جدلی قانون جو ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ ان کا بھی وہاں بھی ساتھ تم نے نہیں دینا، ورنہ تو یہ ان کا حق میں کھڑا ہونا ہوگا، ان کے حق کی بنیادیں بن رہی ہوں گی، ان کے طرف سے ان کے قانون کا حصہ نہ بننا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان کا اللہ کے سامنے وکیل، کون ہوگا جو ان کی وکالت کرے گا، کون ہوگا جو ان کی بگڑیاں بنائے گا؟ لہذا دھیان کرنا، تم یہ نہ کہنا کہ خیر ہے جی ان کے کچھ قانون ہم مان لیتے ہیں، مثلا عدالتی قانون، یہ اللہ کریم نے عجیب بات بتا دیجیے ہمیں، پہلے فرمایا لا تجادل، اور دوسری جگہ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، اس کا مطلب ہے کفر کہے گا دیکھو جی ساری باتیں تم اپنے مذہب کی ماننا، لیکن جب عدالت کی بات آئے نا پھر تم نے ہماری ماننی ہوگی، تو بندہ کہہ لیتا ہے چلو جی ٹھیک ہے پھر کچھ قانون تو ہمارے بھی ہیں نا، اور جس طرح نعوذ باللہ ملک پاکستان کا ٹکڑا الگ کر کے دینے لگے نا، پین ہی اسی طرح انہوں نے کیا، یہ کفر کی چال ہے، تبھی تو اللہ اس کے مطابق ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سارا ملک تمہارا نمازیں مرضی طلاق نکاح تمہارے مرضی کی چلے گے، لیکن عدالت والا قانون ہمارا چلے گا، برٹش لا، یہاں کا جو سپریم لا ہوگا وہ ہمارا برٹش لا ہوگا، حالانکہ سپریم لا مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ہمارا سپریم لا ہوتا ہے، لیکن جی وہ اپنا لا داخل کر دیتے ہیں اپنی عدالتیں، یہ پھر ان عدالتوں میں ہم کھڑے ہو کر، موجودہ افغانستان میں بھی یہی کہا گیا نظام اسلام نافذ کرو گے، انہوں نے کہا نہیں جی نظام اسلام نہیں، ایسا کرو تم ہمارا نظام بھی نہ لو، نظام ظاہر شاہ والا قانون لاگو کر دو، تو اس وقت ظاہر شاہ والا قانون لاگو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صاف قرآن منع کرتا ہے، بھائی کیوں جی اگر یہ قانون تم لاگو کرو گے تمہارے ہمارے بین الاقوامی تعلقات نہیں بن سکیں گے، قرآن نے صاف منع کر دیا ہے، بین الاقوامی تعلقات ان کی مجبوری ہے، تمہاری مجبوری نہیں ہوتی، یاد رکھنا، تمہیں تو اللہ بہت دے گا، یہ خیال کرنا، دیکھا جی قرآن کیسے سمجھاتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہاں جس سے کوئی گناہ ہو گیا یا اس نے برا کیا اپنے ساتھ، یعنی
بین الاقوامی طرز زندگی میں اپنے آپ کو کہیں بھی ڈھال دیا یا کسی بھی گناہ میں ملوث ہو گیا کسی طریقے سے بھی، اس آیت کی بڑی وسعت ہے اور اس وسعت کے سارے افراد ہیں، وہاں رہتے ہوئے ان کے نظام سے متاثر ہو گیا، ان کے کسی گناہ میں شریک ہو گیا یا کسی گناہ کی طرف رغبت ہونے لگ گئی یا خواہ ان کی عیاشیوں کی طرف توجہ ہو گئی، نعوذ باللہ، اور پھر اگر معافی مانگتا ہے اور واقعی حقوق اسلام پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہ بخشواتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ وَمَن یکسب، اب یہ آیتیں بڑی پیاری سی سمجھ آ رہی ہیں، ورنہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ انما التوبۃ علی اللہ سورت کے شروع میں بھی آ گیا ہے اور پھر یہاں بھی آ گیا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ۔ اب لاؤ منطقیوں فلسفیوں کو اور لاؤ انسانوں کو، حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجویر رحمہ اللہ جب اس انداز میں قرآن بیان کرنے لگے نا KPK میں، تو وہاں کے مولویوں نے کیس کرا دیا، ہم بیزاوی پڑھتے ہیں یہ وہ اور یہ کہتا ہے کہ قرآن تمہیں نہیں آتا دوبارہ پڑھو۔ اور بھائی وہ فرماتے بیزاوی تو ایک مفسر کی رائے ہے، جلالین تو اس مفسر کی رائے ہے جو اس نے لکھا ہے، تو تمہیں ایک مفسر کی رائے معلوم ہو گئی ہے، نہ کہ پورا قرآن معلوم ہوا ہے، ایک مفسر کا ایک قول تمہیں متعلقہ آیت پر معلوم ہو گیا ہے، تو اب جب قرآن پڑھو گے نا تو فرمایا تمہیں تب سمجھ آئے گی۔ یہ تھی جی، اب اشکال حل ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے منطقی لوگ ہیں، لیکن آیت حل نہیں ہوتی، کیوں جی؟ معنی ترجمہ تو بڑا آسان ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس کہ ابھی سورت نساء کے شروع میں بھی پڑھا انما التوبۃ علی اللہ، اب درمیان میں بھی پڑھ رہی ہیں وَمَن یکسب، اور دورہ تفسیر میں بھی یہ ایٹم داخل نہ ہو تو پھر دورہ تفسیر کی اور کوئی پروڈکٹ ہے ہی نہیں، پھر تو دورہ علوم القرآن کو دورہ تفسیر القرآن میں آپ شامل کر رہے ہیں، پھر تو دورہ ترجمۃ القرآن کی باتیں آ رہی ہیں، تو اس لیے بھئی تحریک ساروں کے ساتھ چلانی ہے، غیروں کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی چلانی ہے، تدبر قرآن کی، قرآن سمجھو جی۔ وَمَن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جو بھی کرے گا کوئی گناہ سو کرتا ہے اپنے حق میں، پہلے فرمایا یعمل سوءا، پھر فرمایا یکسب اثما، تیسری جگہ فرمایا یکسب خطیئۃ او اثما۔ اب اس آیت کو حل کرنا ہے، جب بھی کوئی ریاست سے باہر جاتا ہے نا تو پہلے گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ریاست کے اپنے اثرات اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے نظام میں ڈھلنے کی اس کے اوپر گندی ہوا شروع ہونے لگ جاتی ہے، تو ابتدا میں تھوڑا برا کرے گا، زیادہ نہیں، کبھی اتار چڑھاؤ، یظلم نفسہ، اپنے اوپر کمی کر دے گا یا کوئی برا کر بیٹھے گا، یعنی کمی پیشی ہوتی رہے گی، دوبارہ جب گناہ سامنے آئے گا تو پھر زیادہ ان کی طرف ڈھل چکا ہوگا، من یکسب اثما، تو پھر یہ گناہ سامنے آئے گا۔ اور تیسرے میں یہ ہے کہ جب معافیاں تو مانگ رہا ہے تو کبھی پھر چوک ہو جائے گی، یہ چوک ہو جائے گی یا بھی اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا، فقط ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا، تو اس لیے جی باہر رہتے ہوئے خیال کرنا، مسلم معاشرے میں تمہارے پاس گناہ کے مواقع نہیں تھے، وہاں گناہ کے مواقع قدم قدم پر موجود ہیں۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی غیر ملک کو جانے میں کیا پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے بہت بڑی، ہاں جی۔ وَمَن یکسب اثما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جو بھی کرے گا کوئی گناہ، یعنی سو کے بعد پھر اس نے کوئی گناہ کر دیا، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو سو کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے خلاف، نقصان اس کو ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے کتنا اس نے اپنا نقصان کیا ہے اور کیسے کیا ہے، اس کو پکڑنا کیسے ہے، کتنی سزا دینی ہے، حکیمہ، اس کی حکمت کے فیصلوں کے مطابق ہوگا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا تو مدرسے کی فضا سے، نیک فضا میں، تفسیر کی فضا میں آپ بیٹھے ہیں، ایک چکر بازار لگا کریں، خواہ نہیں کوئی کام کرتے ہوئے، واپسی آئیں گے نا تو سریکی میں کچھ کہتی ہیں جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، تو پھر وہ غالب ہوگا تھوڑا بہت ہو جی۔ بے حیائی کے اثرات، گناہ کے کوئی نہ کوئی اثرات غالب آئیں گے،
جی وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ خوبصورت فضاؤں میں جی اپنے آپ کو رکھیں، خوبصورت بن کر رہیں۔ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو دنیا کی ضرورتیں نہیں ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو بھی کرے گا کوئی خطا، او اِثْمًا یا گناہ، چوک گیا یا پھر گناہ کر بیٹھا، پہلا ہے کہ چوک گیا، پھر یا گناہ اس سے بھی بڑا کر بیٹھا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، ثم یرمی بہ بریئا، یا تہمت لگا دے، یعنی من یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ، پھر اس گناہ پر کسی بری کی تہمت بھی لگا دے، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے اپنے سر دھرا ہے طوفان، احتمل سر دھرا ہے ایک طوفان، او اسما مبینا گناہ سری، ومن یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی بہ بریئا، یہ اس آیت کو اب آپ نے حل کرنا ہے۔ جو بندہ خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ پر دوسرے بری کو الزام بھی لگاتا ہے، پھر یہ گناہ پر گناہ ہے، یعنی گناہ خود کیا، اپنایا، غیر کا مشن اپنا کر، غیر کے طور طریقے اپنا کر، جو بیچارے ریاست اسلامیہ میں بیٹھے ہیں، پھر ان پر بہتان بازی کی، تمہارے طریقے ٹھیک نہیں ہے جی، طریقہ تو ان کا ٹھیک تھا، حالانکہ یہ تو گناہ تھا، یہ تو گناہ تھا، یہ خطیہ تھی، اور یہ تو خطا نہ اپنے اوپر نافذ کر بیٹھا، یہ گناہ سمجھ کر ان کے ماحول سے متاثر ہو کر وہاں چلا گیا، اور ان اپنے ملک والوں کو دیکھ کر ان کی پاک زندگی پر بہتان لگانے شروع کر دیے، یہ تمہارا یہ طور طریقے ٹھیک نہیں ہے، میں نے وہاں دیکھے ہیں وہ تھی، حالانکہ یہ تو کتاب اللہ کے تابع کام تھے، اور وہ کتاب اللہ کے بغیر زندگی تھی، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، پھر یہ خیال کرنا بہت بڑا طوفان لے کر آ رہے تھے، تو تعیین الحقوق ہے نا، اور اسم مبین، یہ آیت سمجھتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگتا ہے جی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب اللہ کا فہم دو قسم کا ہے، ایک جب الگ الگ آیت نازل ہو وہ الگ بات سمجھائے گی، اور ایک جب اللہ اس کو جڑاؤ کے ساتھ پیش کریں گے، اس کو اس آیت کے بعد لگائیں گے، اس کو اس آیت کے پہلے لگائیں گے، نہ اس کو پہلے لگایا نہ اس کو بعد لگایا، اس کا مطلب ہے اللہ کریم اس جڑاؤ کے اندر بھی کچھ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اب اس کا ربط بھی تب لگے گا جب یہ ساری تقریر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، اللہ پھر یہ قانون نہ سمجھاتا، نہ بتاتا، یہ حقوق تعیین کر کے نہ دیتا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ تجھے گمراہ کر دے، یہ مخاطب کو بھی خطاب ہو رہا ہے، تجھے گمراہ کر دے، یہ کون سی جماعت ہے جی؟ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ان کا ذکر چل رہا ہے، جن کا خائنین کا ذکر چل رہا ہے، یختانون کا چل رہا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اپنے قانونوں کے ذریعے، اپنے طور اطوار کے ذریعے اور اپنے رواجوں کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، کتاب اللہ کی زندگی تیرے ہاتھ سے لینا چاہ رہے تھے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور تیرا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے جب تک تو لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اور شروع میں جس طرح تو اللہ کے سمجھائے ہوئے پر چلتا رہا نا، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب اس کا لفظ سمجھ آ رہا ہے، أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، تجھے اس لیے نہیں کوئی بھی نقصان دے سکے گا کہ اللہ نے تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے، دانائی نازل کی ہے، جس کے پاس کتاب اللہ ہو اور
حکمت منزل من اللہ ہو اس کو کوئی عدو اللہ خراب نہیں کر سکتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے کہ میں گھر کی زندگی کیسی گزاروں، باہر بین الاقوامی زندگی کیسی گزاروں۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لا خیر فی کثیر، اللہ کا تیرے اوپر ہے فضل، بہت بڑا فضل، ویسے بھی زائد کو کہتے ہیں، اور عظیمہ تو پھر اس سے بھی زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ او جی، جب تم بین الاقوامی پلیٹ فارم پر جاؤ گے نا، وہاں پر تمہارے اور اس ملک کے آپس میں سفارتی تعلقات کے دوران تمہیں کوئی نہ کوئی محفلیں میٹنگیں اٹینڈ کرنی پڑے گی۔ ان میٹنگوں میں کس طریقے سے، کس حیثیت سے تم نے داخل ہونا ہے، یہ خیال کر کے حقوق اللہ متعین کر کے دے رہے ہیں۔ قانون تو ہم سمجھا چکے ہیں، پھر دوبارہ ہم تمہیں متعین کر کے دے رہے ہیں کہ میٹنگ کے اندر بھی یہ کہنا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کچھ اچھا، کوئی اچھائی نہیں ہے ان کے اکثر میٹنگوں مشوروں میں، الا من امر بصدقۃ، ہاں جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو، او معروف، یا نیک کام کرنے کو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کو، ان کے فساد کو ختم کرنے کو اگر کوئی باتیں ہو رہی ہوں، یہ فارمولہ یاد رکھنا، پھر فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کسی بھی مشورے میں اگر جانا نا، وہ مشورے کی حیثیت بھی متعین کر کے اللہ نے دے دی۔ یہ تین باتوں میں سے کوئی بات اگر زائد ہو تو پھر اس میٹنگ کا حصہ نہ بننا، انکار کر دینا۔ اصلاح کی کوئی بات ہے، لوگوں کا فساد کسی ذریعے سے ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی بیٹھتا ہوں، آپ کا ابھی اس کی شورا کا حصہ تو نہیں ہے، ان کی شورا کے آپ مہمان بن کر گئے ہوئے ہیں، شورا کا اپنا حصہ ہوتا تو ورنہ بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی گناہ کی کسی شورا میں۔ او معروف، یا کوئی بھی نیکی کا کام جاری کرانا مقصود ہو، یا صدقہ کرانا مقصود ہو، یہ اعلیٰ طریقے ہوتے ہیں۔ ترتیب اللہ نے یہ رکھ دی کہ تمہاری جو شورائیں ہوں نا، ان شوراؤں کی بنیاد یہاں سے شروع ہونے چاہیے، رفاہی امور، نیکی کے امور، اصلاحی امور۔ من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو کوئی کرے گا یہ کام اللہ کی خوشی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ وہ بہت بڑا اجر، ذرا توجہ کرنا، آپ کو سمجھاؤں، وہ بہت بڑا اجر کس طرح ہوگا؟ وہ بہت بڑا اجر ایسا ہو سکتا ہے آخرت میں بھی مل سکتا ہے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے مومن کو۔ اور دنیا میں اگر کوئی مومن جیسی شکل اختیار کرے گا اور یہ کام کر کے آئے نا، اسے بھی اجر بہت ملے گا۔ اچھا جی، ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لیڈر گیا نا تقریر کر کے، حالانکہ خود دجالی لیڈر ہے، اسرائیل نے ہی ان کو لانچ کر رکھا ہوتا ہے دجالی لیڈر، کیونکہ یہ سارا جمہوری سسٹم ہے نا، وہ اگر ان کی کسی بھی بین الاقوامی فورم پر جا کر ایسی تقریر اسلامی سرحدوں کے بارے میں فائدے میں کرتا ہے نا جی، اتنی اسلامی، اس کو بھی اللہ اجر عظیم دیتا ہے۔ کیا جی کہ اور نہیں تو دنیا کو اسے تو بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے نا، اس کی اتنی قوم عوام بن گئی، ایک پاگل کی اتنی قوم بن گئی، اجر ہے نا جی، کیونکہ اس نے ایک لکھا لکھایا نعرہ سے، کیونکہ اس نے اپنے ووٹر بنانے تھے، اور اسرائیل ایسوں کو بولنے دیتا ہے تھوڑا سا، بھئی ٹھیک ہے تقریر کر لے۔ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے تھے، تو لوگوں نے کہا تقریریں اب ہانڈی میں ڈال کر پکاؤ، لو جی تمہیں وہ تقریر دکھا کر اسرائیل کو خرچے جو پورے کرنے ہیں، ٹماٹر تک تمہارے مہنگے کر دی دوسری طرف سے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا اجر عظیم تو آ گیا نا کہ فالوور بڑھ گئے اور بلین میں چلے گئے فالوور، لیکن ان اجر عظیم کا پھر اس سے براہ راست فائدہ اندر سے اندر نہ ہوا، کیونکہ اندر جو ایمان نہیں ہوتا پھر اندر اب فالوور کچھ کریں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح میں نے یہاں پیچھے عرض کیا تھا کہ مَن يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ ذرا بھی اللہ کے لیے اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے نا، پورا نہ صحیح، ذرا بھی کسی اپنے ذاتی مقاصد ہوتی ہیں، پھر کچھ ذرا بھی دین کا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھی مراغمن کثیرن دیتا ہے، اسی طرح اللہ اس کو بھی اجر عظیم دیتا ہے، کیونکہ آیت کی وسعت کی وجہ سے ہم اس کے افراد کو محدود نہیں کرتے، یہ الگ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پوریاں بھی کر لیتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور شورا اور میٹنگ میں یہ خیال کرنا، بین الاقوامی فورم کی میٹنگ میں، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اقوام متحدہ کے اجلاس جاری ہو اور یہ اس کا فرد بن کر بیٹھا ہو۔ اقوام متحدہ کے اجلاس جب ہوتے ہیں نا تو وہ اجلاس ہوتے ہیں جس کے اندر مسلم اقوام کو بھی سفارت کے طور پر شامل کیا جاتا ہے، اور ہر اجلاس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہاؤ۔ اگرچہ الفاظ کوئی اور ہوتے ہیں لیکن مطالب یہی جا کر نکلتے ہیں۔ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر اسے متنبع کیا جا رہا ہے، جو بھی اپنے ان میٹنگوں اور مشوروں میں مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اور ہدایت جس طرح کہ اللہ نے اس کو نظام حیات مرتب کر کے دیا، کہاں جی؟ سورہ بقرہ کے اندر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلے گا سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف۔ کون سا ہے مسلمانوں کا خلاف راستہ؟ اور جو سورہ آل عمران میں متعین ہوا ہے، خطابات الفرقان، مومن مومن مومن، وہاں حکم چلا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب آئے تھے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، سورۃ البقرہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران، ہم نے ان کو متعین کر کے دے دی ہے دو نظام حیات، اگر جو بھی اس کے علاوہ چلے گا وہ نبی کا مخالف ہوگا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کو حوالے کر دیں گے اسی طرف جو اس نے خود اختیار کی، پھر ہم اس کو انہی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اختیار کی، شتر بے مہار کر دیں گے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے پھر ہم اسے جانے دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور بالآخر داخل کر دیں گے ہم اسے دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے وہ۔ دیکھا جی، یہ ہو گئی تعیین الحقوق، بین الاقوامی حقوق کی تعیین ہو گئی۔ دھیان کرنا بس اس سفر کے اندر یہ کام لازم نہ آئیں۔ اب آگے جی تحدید الحقوق، یہ بھی اب خیال کرنا کہ ریاست سے باہر نکل رہا ہے، پہلا خیال یہ کرنا کہ شرک لازم نہ آئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کئی ملکوں کے سفارتی قانون ہیں کہ وہاں جب آئے گا تو ہماری مذہبی رسومات کو بھی تھوڑا سا اٹینڈ کرے گا، وہ تو شرکیاں ہیں جی۔ تو ایک تو یہ منع ہو گیا تحدید الحقوق میں کہ حق کی حد بندی کرنی ہے، شرک کے کسی محفل میں شریک ہو بندہ نہ ہوئے، اور دوسرا یہ کہ کسی کا قانون مان لینا بھی تو شرک ہے، اسی لیے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ اب یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، یہ آیت اب بھی آئی ہے۔ پہلے آئی تھی فقد افترا اسما عظیما، اور یہاں ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، اس لیے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ کسی غیر کا قانون مان لینا تو یوں سمجھنا پھر ریاست اسلامیہ سے بہت دور چلا گیا ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا۔ اور وہ ریاست اسلامیہ کے اندر چونکہ تھا نا، اور وہاں پر فبعثوا حکما من اہلہ فحکما من اہلہا، چھوٹے موٹے اپنے حاکموں کی بات اللہ کے مقابلے میں مان لی، تو اس کے بارے میں فقط ضل ضلالا بعیدا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى، یہ آیت ڈھونڈو نا جلدی، فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، آیت نمبر 48 سورہ النساء۔
یہ اس وقت تھا، کیونکہ اگر اندر ہی اندر یہ رہ کر ضلالم بعیدہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہے تو ریاست کے اندر نا، تو اس لیے فقد افترا اسمن عظیمہ ہے۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے بہت بڑا جھوٹ بنا ڈالا کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کے قانون کو تسلیم کر دیا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہاں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ خیال کرنا اے بائیں جانے والے، اے بین الاقوامی فورم پر بیٹھنے والے، اللہ شرک کو معاف کبھی نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ معاف کر سکتا ہے۔ بہت سارے گناہوں سے تجھے منع کیا ہے، یہ گناہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، لیکن یہ آخری خیال کرنا، یہ شرک والا گناہ وہاں سرزد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ۔ یہ پکارتے ہیں من دونہ، اس اللہ کے مقابلے میں عورتوں کو ہی، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا۔ اب اس آیت کے وسعت بھی چیک کرنا اور اس آیت کے افراد بھی چیک کرنا۔ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا، کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کی بات تم کیوں مانو گے؟ یہ تو خود عورت سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تو عورتوں کو زندہ درگو کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، تو اس کے خیال میں پکار بھی عورتوں کی کر رہے ہیں۔ یدعون من دونہ الا اناثا، یعنی اپنے ذام میں عورتوں کی ہی پکار کر رہے ہیں۔ جن کی عقل کی حالت یہ ہو تو ان کو اللہ کا شریک بناؤ گے، ان کے قانون تسلیم کرو گے، ان کے قانون مانو گے تم۔ اور دوسرا یدعون الا شیطانا، اور یہ دوسری طرف اگر فرشتوں کو پوجا کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر اور کس کی ہوگی؟ ہر صورت میں فرشتوں کی ہو یا فرشتوں کے علاوہ کسی اور کی ہو، کہنا تو شیطان کا چل رہا ہے نا۔ بتوں کی ہو، بڑے خداؤں کی ہو، کھڑے خداؤں کی ہو، پھر بھی ہوگی تو شیطان کی بات۔ اب شیطان کے پوجنے والے، شیطان کے پجاری، اور ان کے قانون آپ مانیں اور اللہ کے شریک بنائیں، ان کے ملکی قانون مان کر یا ان کے مذہبی قانون مان کر اللہ کا شریک بنائے، تو کتنی بڑی گمراہی ہے، دور کی گمراہی۔ وہ خود عقل سے دور ہیں اور تمہیں بھی اسی دوری میں پھینک دیں۔ پہلے تو ملت اسلامیہ سے دور ہو، اب عقل سے بھی دور ہو، ہر طرح سے دور ہو گئے، فقط ضل ضلالا بعیدا ہو گیا کہ نہیں۔ یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ ہو گئی آیت کی وسعت۔ اگر دعا سے مراد غیبانہ پکار ہو، اور اگر یہاں دعا سے مراد یہ ہو کہ بلاتے ہیں، بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے، چاہنا ہے، تو یہ باہر دنیا میں جاؤ گے نا، دو ہی چیزیں تمہیں ملیں گی، زر اور زن، بس۔ یعنی عورت ان کی باتیں ساری، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور ریاست کی تعمیر کے وقت آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ شہوتوں کے ہی بھوکے ہوں گے۔ باہر جب جاؤ گے نا، جی واقعی مسلم دنیا سے باہر جیسے ہی کوئی قدم رکھے، اللہ ماشاءاللہ اب تو مسلم دنیا نام کی بھی مشکل سے مل رہی ہے، باہر جیسے ہی قدم رکھے تو بس سوائے عورت کے گناہ کے ان کے پاس دوسری شے ہی کوئی نہیں۔ ان کے محکمے ہوں، وہاں بھی عورت کا عمل دخل، اس لیے کہ ان کو شہوتوں کی دستیابی ہے۔ حتیٰ کہ ان کی بسوں کی کنڈکٹر ہوں، وہ بھی وہی عورتیں ہیں۔ کیوں جی؟ عورت کے بغیر ان کی ریسیپشن بھی پوری نہیں ہوتی، ان کا استقبالیہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ان کا کوئی حکمران بھی آئے تو عورت کو ساتھ، یعنی ان کی شہوتوں کی زندگی، ملعون زندگی والا، اور ان کے تم طور طریقے اپناؤ، یہ تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، پہلے تو اللہ شرک معاف نہیں کرتا، اور پھر اتنا گھٹیا
یہ تو خود بھی تم اپنے آپ کو نہیں معاف کرو گے، کتنے گھٹیا اقوام کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دوسرا یہ عورتوں، میں نے کہا تھا نا کہ لفظ کی وسعت، آیت کی وسعت، اس کو ہم نے محدود نہیں ہونے دینا، جتنے افراد جہاں تک چلے جائیں گے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور کوئی بھی ان کی خواہش یا چاہت ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ منزل من اللہ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی چاہت اس کے علاوہ ہوگی، زن کے علاوہ ان کی کوئی چاہت ہو وہ ہوگی تو شیطان کی، اور پھر شیطانی جو چاہت ہوگی وہ ہوگی سرکشی والی، مکمل اللہ کے سامنے بغاوت پر ان کے قانون بنے ہوئے ہوں گے۔ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں، اس لیے ساری کی ساری دنیا یہ شیطان کے پجاری کہلوائے گی۔ لعنہ اللہ، پھر اللہ اس کی کچھ تصویر آگے دکھائیں گے، ذرا دیکھنا۔ لعنہ اللہ، اللہ نے تو اس پر لعنت کی ہے، اور جو بھی شیطان کا پجاری ہو گویا ملعون زندگی میں داخل ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے تو کہا تھا اللہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر اپنے نام کا، ایک حصہ اپنے نام کا مقرر لوں گا، وہ تیرے نام کا نہیں ہوگا، وہ میرے نام کا ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اس کا ترتب جا رہا ہے نا، وہ حج کے اندر بھی نا، اور حج کے اندر حصہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے، دیکھا نا ترتب ہو رہا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کس طرح تو حصہ نکالے گا جی؟ کہا جی میں اس کے دو کام کرواؤں گا، پہلا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، دو امر کروں گا، لآمرنہم دو دفعہ آیا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ بہکانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ان کو میں سبز باغ دکھاؤں گا، امنینہم، اور سبز باغ دکھاؤں گا، صرف لیٹنگ لوٹنگ، اس کے علاوہ حقیقت کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا پھر کیا کرے گا؟ بہکا کر، خواہشات دلا کر کہ لآمرنہم، انہیں میں سکھلاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس وہ چیریں گے جانوروں کے کان۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف جانوروں کے کان چیرنے کا حکم دے گا؟ نہ جی نہ، یعنی میں انہیں جو حکم کروں گا نا، ان کے جتنے بھی اثرات ہوں گے ان اثرات میں میری نشانی موجود ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی نشانی میری موجود ہوگی کہ جانوروں کے کان چیریں گے میرے کہنے پر۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ شروع سے لے کر اب تک کافروں نے یہ عادت نہیں چھوڑی کہ جانوروں کے کان چیرتے ہیں جی اپنے جھوٹے پیشواؤں کے نام پر، اس سے جی جانور کو فائدہ ہوتا ہے۔ یا خوبصورت محل یا بلڈنگ بنائی تو چھت کے اوپر الٹی دیگچی رکھ لی، خوبصورت سی کار لے لی تو نیچے چھوٹی سی جوتی لٹکا دی، تو یہ سارا کا سارا یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے میری موجودگی کو برقرار رکھنا اس کی نشانی۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اچھا جی پہلا کام یہ کرواؤں گا۔ دوسرا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں اپنے مقرر حصے یوں کرواؤں گا کہ میں انہیں حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں۔ اچھا جی اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں کون سی ہیں جی؟ اللہ کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا ہے، دین بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے جی، تو اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اعلیٰ فرد کو بیان کرتے ہیں، خلق اللہ اے دین اللہ جی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سارا فرد نہیں بیان کیا، سمجھیے جی صحابہ کی باتوں کو، بلکہ انہوں نے اس کا اعلیٰ فرد بیان کیا ہے۔ اب خلق اللہ کے ادنا سے ادنا فرد بھی تو کوئی ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اندر بگاڑ ایسا پیدا کریں جو غیر فطرتی بگاڑ ہو، یہ بھی فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں داخل ہو گیا۔ غیر فطرتی بگاڑ کوئی بھی ہے، داڑھی نہ رکھنا وغیرہ ذالکہ۔ اور اسی طرح اللہ کے پیدا کردہ نظام فطرت، کیونکہ نظام فطرت پر یہ مرتب ہو رہا تھا نا، نظام فطرت کو کہیں سے بھی مسخ کرواؤں گا، تو خلق اللہ میں فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کے اندر ظاہری تخلیق چونکہ آ گئی تھی، اس لیے خلق اللہ سے دین مراد ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ،
اب سمجھ آ گئی، شیطان نے کہا تھا کہ میں اپنا دین منواؤں گا ان سے، تو اب لگتا یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دین منانا یہ شرک ہوتا ہے۔ اب سمجھے کہ میں اللہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، باہر جاتے ہوئے غیر کا دین، غیر کا ریاستی قانون مان لینا یہ شرک کرنا ہے، اپنے طور پر اپنی طاقت کے ساتھ اس کو نہ ماننا۔ نہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ ان کے ساتھ سفارشی تعلقات نہیں رکھیں گے، نہ رکھیں، وہ مر کر تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے جی ریاستی تعلقات ہمارے ساتھ رکھو، ہمارے ساتھ سفارت کرو، ہمارے بڑے فوائد ہیں۔ کیوں کہ زیادہ برکات اللہ دیتا ہی پھر اسلامی ریاست کو ہے، دوسروں کے پاس تو کوئی بیچ رہنے کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ وہ تجارتی تعلق پابندیاں لگا رہے ہیں، تجارتی تعلقات کی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ رکاوٹ مسلم اقوام اور مسلم ریاست کو ہونی چاہیے۔ وجہ یہ کہ ان سے اللہ نے چھین جو لی ہے، یہ اللہ کے باغی جو ہو چکے ہیں، ان کے پاس اب ہے ہی کچھ نہیں، کیا یہ پابندیاں لگائیں تجارتی۔ اور جن کے پاس ہے، اگر بالفرض سعودیہ بھی صحیح ہو جائے اور صرف اپنے تیل کی بندش کا اعلان کر دے تو وہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسے قانون لکھوا لیے ہیں کہ یہ اب روک ہی نہیں سکتے۔ انا للہ، واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان۔ قرآن ایسے اصول اور قانون سمجھاتا ہے کہ بندہ کافی پاورفل ہو جاتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور جس نے غیر اللہ کے قانون کو مان کر شیطان کو ولی اور دوست بنا لیا، غیر اللہ کا دین مان لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا، کہاں؟ مِن دُونِ اللَّهِ، جہاں اللہ کو لینا تھا وہاں شیطان کو لے لیا، تو فقد خسر خسرانا مبینا، وہ پڑا ایسے نقصان میں جو نقصان اسے خود بھی نظر آئے گا۔ مبینا، وہ نقصان خود بتائے گا، روشن کرے گا وہ نقصان۔ اور ملک پاکستان دیکھ لو یا کوئی بھی ایسا ملک جنہوں نے سودی قرضے لے رکھے ہوں، وہ کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا، بجلی ہمیں مہنگی کرنی پڑے گی، ہمیں سبزیاں مہنگی کرنی پڑے گی، ہمیں بنیادی ضروریات بھی مہنگی کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہم نے سود اتارنا ہے۔ انا للہ، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ پھر گناہ پہ گناہ کروائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ وہ گناہ سے تم تائب ہو جاؤ کہ بھائی مثلا سود کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے تو چلو اب نہیں کریں گے، نہیں، اس سود کو بچانے کے لیے پھر اگلا گناہ، پھر اگلا گناہ۔ یعدہم ویمنیہم، وعدے دیتا جا اور ان کو امیدیں دلاتا جا۔ پھر شیطان رکنے کا نام نہیں لے گا ان کو، اس کو اگر دوست بنایا تو شیطان کے پجاری بنے نا، پھر اگلے سے اگلا گناہ، حتیٰ کہ فلما کفر، جب آخری ٹائم آتا ہے نا کفر پورا ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سورہ الحشر میں آتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، اصل شیطان تو تو ہے کہ آخر دم تک تو نے کفر کے پورے قانون اپنا لیے۔ انا للہ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور جو کچھ بھی وعدہ دیتا ہے شیطان سارا کا سارا فریب ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہاں سے تو بھاگ گیا ریاست اسلامیہ سے اور کفر کی چالوں میں آ گیا ہے، تو یہاں سے تو چل تو نکل گیا، وہاں سے بھی بھاگ کر دیکھا، وہاں سے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی، بھاگنے کی جگہ وہاں سے نہیں پائے گا، نہ اپنوں کا رہا نہ غیر تجھے بچائیں گے، اور کہاں جائے گا پھر تو؟ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل بھی کیے تھے سارے کے سارے اچھے، چاہے داخلی ہوں چاہے خارجی ہوں، چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے بین الاقوامی ہو، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پوری پاسداری کی تھی، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، باغات کے نیچے کیسے نہریں جاری ہوں گی جی؟
میں نے آپ کو بتایا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس جانتا نہیں ہے، قرآن میں آیا کہ اللہ نے اس کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے تیار کر رکھی ہے، اور حدیث میں بھی آیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لہذا ہم اس کی صورت تو نہیں نہ بیان کر سکتے کہ کیسے اس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ ہے وعدہ اللہ کا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ آیت یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ سے کون زیادہ سچا ہے، جن کو تم سمجھ رہے ہو خارجی اقوام یا اللہ کے ماننے والے، اللہ سے کون زیادہ سچا ہے پتہ تمہیں چل جائے گا۔ لیس بیامانیکم، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں صرف خواہشیں ہیں، امنگیں ہیں، اور جو تمہاری امیدیں ہیں ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے نہ ان یہود و نصارہ کی امیدوں پر مدار ہے۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف یہ امیدیں ہیں، سبز باغ ہیں بس۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو ان امیدوں پر بے بنیاد خواہشوں پر برے کام کر بیٹھے گا، يُجْزَ بِهِ، اسے ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب بدلہ مل رہا ہوگا وہ تو سزا والا ہوگا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ پائے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی کرے گا اچھے کام، ہوں گے تو مومن نہ، جو بھی کرے گا اچھے کام، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ ایمان میں بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، دوبارہ فرمایا، پہلے من الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں جی کہ جب خارجی حقوق بیان ہو رہے تھے تو اس وقت اس سے پہلے ایمان کی بات آئی تھی، اور پھر اس کے بعد اعمال کی بات آئی تھی، تو اس لیے پہلے اعمال ایمان کی بشارت اور اس کے اندر اعمال کی بھی تھی، اور پھر اعمال کے الگ سے بشارت جس کے اندر ایمان کو تابع کیا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور اپنے طور طریقے اپنانے کی وجہ، غیر اللہ کے بندہ طور طریقے اور ان کے کلچر کیوں اپناتا ہے، ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہے، اوے ان کے کلچر اپنانے میں تمہیں نقصان ہے، اور تمہارے اپنے کلچر اپنانے میں لا یظلمون نکیرا، حق ضائع نہ ہوگا تل بھر کا بھی، ایک تل بھر کا بھی حق ان کا ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں غیر اللہ کے کلچر اپناتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہترین دین کس کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اللہ کے، اور وہ نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ہر جگہ پر دین چلا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، واتبع، اور تابعدار ہے ملت ابراہیم کا، حنیفا، ملت ابراہیم کسی کے تابع ہونے والی نہیں تھی، ہر ایک سے جو کاٹ کر ایک اللہ سے جوڑنے والے تھے، اس لیے تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنا لیا تھا، خلیلا خالص دوست بنا لیا تھا، ہر ایک سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا ہے، تو جو ملت ابراہیم کا پاسدار ہوگا وہ بھی اللہ کا خالص بنے گا۔ کیوں مرتے ہو غیر اللہ پر؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو بھی ہے تو سارا اللہ کا۔ کیوں مرتے ہو غیر اللہ پر؟ کیوں مرتے ہو ان بین الاقوامی ان شیطانوں پر؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں، تم بھی اللہ کے قابو میں ہو، یہ غیر بھی اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ پھر انہیں بھی تو
اسی طرح پکڑ سکتا ہے جس طرح میں اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے. تم یہاں سے نکل کر وہاں جاؤ گے بالفرض اور ان کے گناہوں والے کلچر کو اپناؤ گے تو جب اللہ ان کو پکڑے گا تو تمہیں بھی تو ساتھ رگڑ آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی. اس لیے اپنی حد میں رہنا اور وہ حد تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہے. قانون جاری ہے جی انشاءاللہ. یہ حد بندی ٹائم ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ.